السلام علیکم دوستو، نالج ود اسلام میں خوش آمدید۔ دوستو، جوزف لسٹر کون تھا اور اس کے کیا کارنامے ہیں، آج آپ اس سیریز میں دیکھیں گے۔ عمل جراحی میں دافع عفونت یعنی اینٹیسیپٹک کی تدابیر کے استعمال کو متعارف کروانے والا برطانوی جراح جوزف لسٹر انگلستان میں اوپٹون میں 1827 میں پیدا ہوا۔ 1852 میں اس نے لندن میں یونیورسٹی کالج سے طب کی ڈگری حاصل کی، جہاں وہ ذہین طالب علموں میں شمار ہوتا تھا۔ 1861 میں وہ گلاسکو رائل انفرمیری میں جراح بن گیا۔ اس عہدے پر وہ 8 برس رہا۔ اسی دوران اس نے دافع عفونت جراحی کے طریقہ کار کو وضع کیا۔ گلاسکو رائل انفرمیری میں لسٹر نئے شعبہ جراحی کے وارڈ کا منتظم تھا۔ وہاں آپریشن کے بعد ہونے والی اموات سے وہ خوف زدہ ہو گیا۔ فساد نسیج گینگرین جیسی عفونت کا پیدا ہونا جراحی کے بعد مریضوں میں عام تھا۔ لسٹر نے اپنے وارڈوں کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کی، تاہم اس سے شرح اموات میں کمی نہ ہوئی۔ وہاں ڈاکٹروں کا خیال تھا کہ نامیاتی مادیوں سے اٹھنے والی سٹرانڈ کے باعث یہ انفیکشن پیدا ہوتی ہے، تاہم یہ دلیل لسٹر کو مطمئن نہ کر سکی۔ 1865 یعنی 1865 میں اس نے لوئس پاسچر کا ایک مضمون پڑھا، جس میں اس نے بیماری کے جراثیموں کا نظریہ بیان کیا تھا۔ اس سے لسٹر کو اصل وجہ سمجھ میں آئی۔ اگر یہ انفیکشن جراثیموں کے باعث پیدا ہوئی تھی تو اس انفیکشن کے سدباب کا طریقہ یہ ہے کہ کھلے زخم میں داخل ہونے سے بیشتری ان جراثیموں کو ہلاک کر دیا جائے۔ دوستو، کاربولک ایسڈ کو بطور جراثیم کش دوا استعمال کر کے لسٹر نے دافع عفونت تدابیر کا ایک نیا مجموعہ متعارف کروایا۔ وہ نہ صرف ہر آپریشن سے پہلے احتیاط کے ساتھ ہاتھ دھو لیتا، بلکہ اس بات کی بھی تسلی کرتا کہ آلات اور پٹیاں بھی صاف ہیں۔ بلا شبہ ایک دور میں وہ آپریشن کرنے سے بیشتر کمرے میں کاربولک ایسڈ کا چھڑکاؤ کر لیتا تھا۔ اس کا نتیجہ آپریشن کے بعد ہونے والی اموات میں ڈرامائی تخفیف تھا۔ 1861 سے 1865 کے درمیانی عرصہ میں لوگوں کے شعبہ حساسیت میں اموات بعد از آپریشن کی شرح 45% تھی۔ 1869 تک یہ شرح کم ہو کر 15% رہ گئی۔ دافع عفونت جراحی پر لسٹر کا اولین مضمون 1867 میں شائع ہوا۔ اس کے خیالات کو فوراً ہی تسلیم نہ کیا گیا، تاہم اسے 1869 میں ایڈنبرگ یونیورسٹی میں کلینکل سرجری کی کرسی صدارت پیش کی گئی۔ وہ 7 سال تک یہاں مقبولیت کے جھنڈے گاڑتا رہا۔ 1875 میں وہ جرمنی گیا، جہاں اس نے اپنے خیالات اور طریقہ کار پر لیکچر دیا۔ اگلے برس اسی مقصد سے وہ امریکہ گیا، تاہم ڈاکٹر حضرات کی اکثریت ابھی تک اس کے افکار سے متفق نہ تھی۔ 1877 میں لسٹر کو کنگز کالج میں کرسی صدارت پیش کی گئی۔ یہاں وہ 15 برس رہا۔ لندن میں اس کے دافع عفونت جراحی کے مظاہروں سے طبی حلقے میں بڑی دلچسپی پیدا ہوئی۔ نتیجن اس کے خیالات کو مقبولیت بڑھتی گئی۔ زندگی کے آخری برسوں میں لسٹر کے دافع عفونت جراحی کے اصولوں نے دنیا بھر کے اعتبار سے مقبولیت کی سند حاصل کی۔ اپنے اس کارنامے پر لسٹر کو متعدد اعزازات سے نوازا گیا۔ وہ 5 برس رائل سوسائٹی کا صدر رہا۔ وہ ملکہ وکٹوریہ کا ذاتی معالج بھی تھا۔ اس نے شادی کی مگر لا اولاد رہا۔ وہ قریباً 85 برس زندہ رہا۔ 1912 میں وہ انگلستان کے شہر والبن میں فوت ہوا۔ لسٹر کی دریافتوں نے سرجری کے شعبے میں یکسر انقلابی تبدیلیاں پیدا کیں۔ لاکھوں افراد کی جانیں بچائی جا سکیں۔ مزید یہ کہ آج جراح ایسے پیچیدہ آپریشن بھی کرتے ہیں جن کی وہ ماضی میں جسارت نہیں کر سکتے تھے۔ جب انفیکشن کا خدشہ شدید تھا، مثلاً 1 صدی قبل چھاتی کی چیر پھاڑ والے آپریشن کے متعلق عموماً سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اگرچہ جراثیم کو ختم کرنے کے لیے
آج اس سے کہیں بہتر تدابیر اختیار کی جاتی ہیں جو لسٹر نے اپنے دور میں کی، تاہم ان کے پس پشت بنیادی خیالات وہی ہیں اور لسٹر کے اصولوں کی ایک توسیع ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ لسٹر کے خیالات دراصل پاسچر کے خیالات کا نتیجہ تھے، سو لسٹر کسی اعزاز کا مستحق قرار نہیں پاتا۔ تاہم پاسچر کی تحریروں کے باوجود ایسے شخص کی ضرورت موجود تھی جو دافع عفونت یعنی اینٹی سیپٹک تدابیر کو ترقی دے کر مقبول بنائے۔ اس کتاب میں لسٹر اور پاسچر دونوں کے ذکر سے مراد ایک ہی دریافت کا اعادہ ہرگز نہیں ہے۔ بیماری کے جراثیموں کا نظریہ کے اطلاقات اس درجہ اہم ہے کہ یہ اعزاز پاسچر، لیونہماک، فلیمنگ اور لسٹر میں تقسیم ہونے کے باوجود یہ بھی اس فہرست میں جگہ پانے کا استحقاق رکھتا ہے۔ اس فہرست میں لسٹر کو شمار کرنے پر ایک دوسرا اعتراض بھی ممکن ہے۔ لسٹر سے قریباً 20 برس قبل ہنگری کے ایک معالج اگناز سیملویس نے ویانا جنرل ہاسپٹل میں کام کرتے ہوئے دافع عفونت تدابیر کے وایا گیر اوبسٹریٹکس اور جراحی دونوں میں فوائد کو ثابت کیا۔ اگر سیملویس پروفیسر بن گیا اور اپنے خیالات کے اظہار کے لیے کتاب لکھی، لیکن اس کی تحقیقات کو نظر انداز کیا گیا۔ یہ جوزف لسٹر ہی کی تحریریں، کتبات اور مظاہرے تھی جنہوں نے طب کے شعبے میں دافع عفونت تدابیر کی ضرورت کو ثابت کیا۔